بعض لوگ جلاتے ہیں، بعض لوگ گدھ کو کھلا دیتے ہیں، بعض لوگ کنویں میں الٹا لٹکا دیتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ترتیب سے کرتا ہے جو کچھ بھی ہو۔ مرنے کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ عالم برزخ ہے۔ مجرم اگر ہے تو پہلے اسے جنت کی کھڑکی کھول کے دکھا دی جائے گی قبر کے اندر، تاکہ اس کو پتا چلے کہ دیکھ یہ جگہ بھی تیرے واسطے ہو سکتی تھی اگر تو اس کا بھاؤ ادا کرتا، لیکن تو نے اس کا بھاؤ ادا نہیں کیا، اس پر پردہ پڑ گیا، اب ساری جنت اسے دکھائی دے گئی، اس کے اندر کی حوریں، باغات، غلمان، نہریں سب دیکھ لیا اس نے، اور بڑا پچھتارا گو ہو، اس کی قیمت تو بڑی آسان تھی، دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرتے، اعمال کو ٹھیک کرتے یہ مل جاتا، اس پر پردہ ڈال دیا اور پھر جہنم کا کھڑکی کھول دی گئی۔ اب اس میں سانپ اور بچھو اور اس کے اندر آگ اور فرشتے اور مار دھاڑ اور شور پکار اور اس کی گرم ہوا یہ آنے لگی، اور اژدہے بھی آ کر کاٹنے لگے، آگ کے آ کر جلانے لگی، فرشتے آ کر پیٹنے لگے، اندھیرا آ کر ستانے لگا، اور یہ آدمی تنے تنہا چیخیں مار رہا۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا، اب وہ کہے گا میں ایمان لایا، میں ایمان لایا، میں، لیکن وہ ایمان غیر معتبر، اتنا تو وہ بھی جانے گا کہ یہ میرا ایمان غیر معتبر، اب میں عمل کرنا چاہوں گا تو عمل کر نہیں سکوں گا۔ عمل کا میدان جو تھا وہ دنیا تھی، اس کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق میں کرتا، تو اس وقت آدمی یہ کہے گا رب ارجعون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت آئی تو آدمی کہتا ہے میرے اللہ میرے کو واپس کر دے، کیوں کہ میں رانگ سائڈ آ گیا، میں نو انٹری میں گھس گیا، میں مغضوب علیہم والے راستے میں آ گیا، اے خدا تیرے غصے والے راستے میں آ گیا، تیرے انعامات والے راستے کو میں نے چھوڑ دیا، انعمت علیہ والا راستہ چھوڑ دیا، صراط مستقیم جو مین لائن تھا یہ میں نے چھوڑ دیا، اور میں ضالین والے راستے پر آ گیا، میرے کو واپس کر دے۔ کیا کرے گا واپس جا کر؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، میں جا کر اچھے عمل کروں گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اسباب ظاہریہ میں لگا رہا، چیزوں میں لگا رہا اور چیزوں میں اپنی کامیابی سمجھتا رہا، لیکن آج میرے کو معلوم ہوا کہ ان اسباب ظاہریہ کے ساتھ اسباب حقیقیہ میں بھی لگنا چاہیے، اور اسباب حقیقیہ کیا ہیں؟ دل کے اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے اور بدن سے تیار ہونے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں، یہ اسباب حقیقیہ ہیں کامیابی کے۔ دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں میں کامیابی کا ملنا یہ انسان کا تجربہ ہے، خدا کا وعدہ نہیں، لیکن دل کے اندر کے یقین کا ٹھیک ہو جانا جسے ایمان کہتے ہیں، اور بدن سے تیار ہونے والے اعمال کا ٹھیک ہو جانا جسے امیر الصالحات کہتے ہیں، یہ اسباب حقیقیہ ہیں، اور اس پر کامیابی کا خدا کا وعدہ ہے، اور خدا وعدہ خلافی کرتا نہیں اور خدا جھوٹ بولتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یاد رکھو اچھی طرح سے، اسباب ظاہریہ میں لگنا غلط نہیں، اسباب ظاہریہ کا انسان محتاج ہے، اسباب ظاہریہ میں اللہ نے بھی لگایا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب سیلاب آنے والا تھا تو خود اللہ نے کہا انِسْنَئِن فُلْکا، کشتی بناؤ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس ظاہری سبب میں اللہ نے حکم دے کر لگایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہ بنانا سکھایا تاکہ ایک دوسرے کی زد سے بچو، کیونکہ زرہ کے اوپر تلوار اثر نہیں کرتی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں تشریف لے گئے تو آپ کے بدن مبارک پر دو زرہ تھی تاکہ تلوار کا اثر نہ ہو. ظاہری اسباب میں نبی بھی لگے، اللہ نے بھی لگایا. ظاہری اسباب میں لگنا یہ غلط نہیں، لیکن ایک بات میری سمجھ، یہ جو ظاہری اسباب ہے نا، اس میں لگنا یا اس کو چھوڑنا، یہ دونوں کے دونوں حکم الہی پر ہو. اس لیے کہ حکم الہی جو ہے یہ انسان کی کامیابی کا غیبی سبب اور حقیقی سبب. یہ جتنے ظاہری اسباب ہیں، اب میں بات کا رخ بدل رہا، جتنے ظاہری اسباب ہیں ان میں لگنا یہ بھی اصل نہیں اور ان کا چھوڑنا یہ بھی اصل نہیں. اگر ظاہری اسباب کو بالکلیہ چھوڑ دے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں لا رہبانیت فی اسلام، اسلام کے اندر ملنگ پنا نہیں. اور اگر ظاہری اسباب میں پورا لگ جائے، اتنا لگ جائے کہ احکامات الہیہ بھی ٹوٹ جائے اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹ جائے، اتنا اگر ظاہری اسباب میں لگا تو یہ بھی غلط ہوگا. اس لیے خدا کے حکموں کے خلاف ظاہری اسباب میں لگا یا خدا کے حکموں کے خلاف ظاہری اسباب کو چھوڑا، دونوں حالت میں خدا کی ذات کی طاقت خلاف ہو جائے گی. اور جب خدا کی ذات کی طاقت خلاف ہو جائے گی تو ساری دنیا کا ساز و سامان ہاتھ پہ ہوتے ہوئے انجام یہ ہوگا کہ یہ انسان ناکام ہوگا، تباہ اور برباد ہوگا. اس لیے کہ خدا کی ذات کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی مخلوق والی طاقت نہیں کر سکتی. خدا کی ذات کا مقابلہ دنیا کی مخلوق والی طاقت نہیں کر سکتی. مخلوق والی طاقت مجبور ہے خدا کی ذات کی طاقت کے ساتھ، اور خدا کی ذات کی طاقت اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے جو انسان اللہ کے حکموں کو پورا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ. لیکن ایک بات ساتھ میں اور بتا دوں، جب آدمی دین پر چلتا ہے، جب آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے تو عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ اسے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. رشوت لیتا تھا، بڑھیا کھانا کھاتا تھا، بڑھیا کپڑا پہنتا تھا. رشوت لینی بند کر دی تو کھانا گھٹیا ہو گیا، کپڑا بھی گھٹیا ہو گیا. رشوت لیتا تھا، کار میں بیٹھتا تھا، رشوت چھوڑ دی، بستی لائن میں کھڑا ہے. عام طور سے جب آدمی دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو ظاہر کے اندر اس انسان پر تکلیف آتی ہے. اور جو انسان دین کو چھوڑ چھاڑ اور آزاد رہتا ہے تو عام طور پر شروع میں اس کے پاس بہت سے راحت کے نقشے ہوتے ہیں. اس پر آدمی چکر کھا جاتا ہے اور اسی پر آدمی پھنس جاتا ہے. لیکن میری بات کو یاد رکھو، اللہ کے حکم جب ٹوٹتے ہیں تو اللہ جل جلالہ و من والہ کی یہ ترتیب ہے کہ فوراً اللہ نہیں پکڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے. اور جب آدمی اللہ کے حکموں پر قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دم سے نہیں نوازتے، اسے مجاہدات کے اوپر ڈالتے ہیں اور امتحانات کے اوپر ڈالتے ہیں. لیکن اس کے نوازنے کی ایک تاریخ مقرر فرماتے ہیں. اس کے اندر دیکھنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ خدا کی طاقت ہے. اگرچہ خدا کی طاقت تکلیف کے زمانے میں بھی تھی، لیکن اس دور میں دیکھنے والا قصب کرسی میں دیکھ کر تکلیف پہ سمجھتا ہے. یہ اللہ جل جلالہ و من والہ کی ترتیب ہے. بالکل گھبرانے کی بات نہیں. اعمال کو صحیح بنانے میں اور دین کا کام کرنے میں اگر کوئی تکلیف آئی تو یاد رکھنا وہ حقیقتاً تکلیف نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا ہے جیسے آئینے کا بچھو. آئینہ رکھا ہوا ہے، سامنے بچھو رکھا ہوا ہے، آئینے میں بچھو دکھائی دے رہا، انشاءاللہ وہ کاٹے گا نہیں. دین کے معاملے میں جو آدمی تکلیف اٹھاتا ہے، ارے بدن کو اس کے تکلیف ہوگی
لیکن اس کے دل کو سکون اور چین ہو. دیکھ لیجیے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکہ دے کر لے گئے, زور سے مارا برچھا اور خون کے فوارے چھوٹے, اور مرنے کے قریب ہو گئے, اور زبان سے کیا کہتے ہیں, خوش تو رب الکعبہ, خدا کی قسم میرا کام بن گیا, میں تو کامیاب ہو گیا. حالانکہ بدن کو تکلیف ہو رہی. یاد رکھنا, جو آدمی اللہ کی طرف چلتا ہے, جو آدمی دین کا کام کرتا ہے, جو آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے, اس پر ظاہر میں چاہے جتنی تکلیف آ جائے لیکن اس کے دل کے اندر سکون اور چین ہوگا. اس ظاہری تکلیف کی مثال میں دیتا ہوں آئینے کا بچھو. آئینے کا بچھو کچھ کر نہیں سکتا, خالی آدمی دیکھ رہا ہے اسے, اور جو کم سمجھ ہوگا وہ اس سے ڈرے گا, اور جو سمجھدار ہوگا کہے گا یہ تو آئینے کا بچھو ہے, یہ تو آئینے کے بچھی سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی وہ کالی کالی رات جس میں موسلادھار بارش پڑ رہی ہو, خوب سردی ہو رہی ہو, سردی سے بچنے کا کوئی انتظام میرے پاس نہ ہو سوائے ڈھال کے, اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہو اور سردی کا زمانہ ہو, صبح کے وقت میں شہید ہو جاؤں, یہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس رات کے کہ جس کے اندر کسی حسین عورت سے میرا نکاح ہو جائے, حلال طریقے سے میں رات گزاروں, اور کئی مہینوں کے بعد خوبصورت بچہ ہونے کی مجھے خبر بھی مل جائے. مجھے اس